الرحیم سب سے پہلے میں پاکستان پریس کلب یو کے پریزیڈنٹ شراز خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی 7 گھڑیوں میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا یہ اہتمام کیا، موقع فراہم کیا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، کیونکہ یہاں بہت سے میرے ایسے شناختہ چہرے بھی موجود ہیں اور کچھ نئے دوست بھی، ایسے لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا تاکہ اگر کسی کا نام نہ لیا تو یہ ہارٹ برننگ بھی ہوگی اور زیادتی ہوگی۔ میں تمام اپنے قلم کار دوستوں کا، یہاں کی پولیٹیکل پرسنالٹی کا، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا شکر گزار ہوں جو اپنے قیمتی وقت سے جنہوں نے یہ گھڑیاں نکالی اور یہاں پاکستان کا درد محسوس کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے جس کے لیے میرا خیال ہے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ مور دین پاکستانی، یہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ فزیکلی جس شہر میں بھی ہوں ان کا دل و دماغ پاکستان میں ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر میں وہاں کے جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھوڑا بہت محفوظ ہے اس کو دیکھوں، چھوٹے علاقوں سے لے کر بڑے علاقوں میں بننے والی مساجد کو دیکھوں، چھوٹی چیریٹی سے لے کر چلنے والی بڑی چیریٹی کو دیکھوں، تو مجھے ہر چیز کے پیچھے اوورسیز پاکستانی نظر آتا ہے، جس پر ہم آپ کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور میں ویسے اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ باہر آتا ہے وہ اکثر اندر ہو جاتا ہے اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ باہر گئے ہوتے ہیں۔ میں جاپان جاؤں، امریکہ، دنیا کسی خطے میں بھی جاتا ہوں تو میں اکثر دوستوں سے لڑائی کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ جو تصویریں بھیجتے ہیں اپنے کام والی بھیجا کریں، جہاں آپ کام کرتے ہیں۔ آپ مرسڈیز والی تصویریں نہ بھیجا کریں، آپ بڑی بڑی گاڑیوں والی تصویریں نہ بھیجا کریں، تاکہ آپ کے رشتہ داروں کو احساس ہو کہ وہاں مزدوری کتنی سخت ہے، کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ پیکنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ پیکنگ جو ہے وہ مشین کی رفتار سے کرنی پڑتی ہے، کہ جس رفتار سے مشین کام کرتی ہے اس رفتار سے پیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں جاپان میں جب لوگوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، پاکستان میں جب کوئی آفت آتی ہے، پاکستان میں جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہماری زبان بھی مانتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں اگر اوورسیز پاکستانی جرنلسٹوں کا ذکر نہ کروں تو جنرل ضیاء الحق سے لے کر آج تک جب کبھی پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگی، قلم پر پہرے بٹھائے گئے، تو اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ ہیں جو ہمیشہ پی ایف جے کے ساتھ مل کر پاکستان میں شہری آزادیوں کے لیے، پاکستان میں پریس فریڈم کے لیے جدوجہد کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور پی ایف جے کچھ جرنلسٹ حضرات جو اداس ہیں لیکن کیونکہ جانتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں موسٹلی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا ضرور بتاتا چلوں کہ پی ایف جے 1950 میں قائم ہوئی، اور آئی ایم تھینکفل ٹو نیشنل یونین آف جرنلسٹ یو کے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس وقت نیشنل یونین آف جرنلسٹ نے بنا کر دیا تھا، جو برطانیہ کی نیشنل یونین آف جرنلسٹ تھی، اور 1950 سے لے کر ہم اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک پابندیوں کی بات ہے تو پی ایف جے کا جو پہلا اجلاس بلایا گیا تھا اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر ہم پریس فریڈم کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے ایک سٹرگل کرتے آ رہے ہیں۔ اور اکثر موسٹلی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیونکہ آئین کا حوالہ بھی دیا گیا، پی ایف جے جب یہ سمجھتی ہے
کہ پریس فریڈم کی موومنٹ کب شروع کرنی ہے تو آپ کے جاننا ضروری ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بیسیکلی پریس فریڈم موومنٹ پیپل رائٹ ٹو نو موومنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی شہر کے لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے ٹیکس سے چلنے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کے ٹیکس سے چلنے والی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ جب اس شہری سے پاکستان یا دنیا کے کسی بھی شہری سے، اور ہم پاکستانی اگر بات کریں پاکستان کے عام شہری سے یہ حق چھینا جاتا ہے کہ اسے علم نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیکس سے چلنے والی حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ جب پاکستان کے عام شہری سے یہ حق چھینا جاتا ہے تو پھر پی ایم جے اس کے اس حق کو یقینی بنانے کے لیے پریس فریڈم موومنٹ شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اکثر موومنٹ میں پاکستان کی سول سوسائٹی ساتھ رہی ہے، لیکن عام شہری کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پریس فریڈم موومنٹ ہے تو یہ جرنلسٹوں کی سیلری کا ایشو نہیں ہے۔ جو پریس فریڈم موومنٹ ہم چلاتے ہیں کہ یہ جرنلسٹوں کے اوقات کار کا مزدوری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جب یہ پتا ہے کہ پاکستان کے عام شہری کو ہم نے گونگا رکھنا ہے، پاکستان کے عام شہری کو ہم نے بہرا رکھنا ہے، پاکستان کے عام شہری سے ہم نے ہر انفارمیشن چھپانی ہے، تو تب پی ایف جے پریس فریڈم موومنٹ شروع کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1950 سے لے کر آج تک پی ایف جے مسلسل پریس فریڈم کے لیے سٹرگل کر رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں دنیا میں پہلی مرتبہ پریس فریڈم کے لیے پاکستان کے جرنلسٹوں کو کوڑے لگائے، پریس فریڈم کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کو شاہی قلعے میں قید کیا گیا، لیکن پی ایف جے نے اپنی وہ سٹرگل جاری رکھی۔ اسی طرح میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں آج کے دور سے بات کرتا ہوں کہ یہاں دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک فارمولا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ اپلائی کیا جا رہا ہے کہ مختلف میڈیا ہاؤسز کے نام پر میڈیا کو تقسیم کیا گیا، لیکن میں آپ لوگوں کو بڑے فخر سے بتاؤں گا کہ مالکان کا انٹرسٹ صرف اور صرف ان کا فائنینشیل انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا ورکر اور پاکستان کا جرنلسٹ جو ہے وہ اس ڈویژن کا شکار نہیں ہوا۔ میں چند اینکر کی بات نہیں کروں گا کہ جو ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں، کبھی ایک سیاسی جماعت کا، آدھے اینکر ایک سیاسی جماعت کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے، آدھے اینکر جو ہے وہ دوسری جماعت کا ماؤتھ پیس بنے ہیں، وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ جرنلسٹ وہ ہے جو غیر جانبدار ہو۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ دوست جنہیں یہ ترجمان بننے کا شوق ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، خدا را اپنے چہرے سے غیر جانبداری کا جو ایک لیبل ہے وہ اتار دے، تاکہ پاکستان کے عام شہری، عام جرنلسٹ کو آپ کے نام پر گالی پڑتی ہے۔ جب وہ ٹی وی پر آپ کا کردار دیکھتا ہے تو وہ پاکستان کے عام جرنلسٹ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غلطی آپ کرتے ہیں، خمیازہ سیاسی جلسوں میں میرا کیمرہ مین کو مار پڑتی ہے، سیاسی جلسوں میں میرے رپورٹر کو مار پڑتی ہے، اور غلطی کرنے والا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ابھی 8-10 سال کی بات کرتے ہیں، جب ہماری بدقسمتی کیا ہے
پاکستان کے میڈیا کی. جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جو ہی اس جماعت کی پوزیشن بدلتی ہے تو اسی میڈیا کو وہ اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے تمام تر جتنی ان پاپولرٹی ہے اس کا ذمہ دار یہ میڈیا ہے. ہم ہمیشہ ہر حکمران کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں, ڈیموکریٹ لوگ ہیں, بات چیت پر یقین رکھتے ہیں, تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میڈیا کا کردار جو ہے وہ ایک آئینے کا ہے. تاکہ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر, جب کوئی حکمران, جب کوئی افسر, جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اس آئینے کے سامنے آئے, اگر اس کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا لگا ہو تو اس کو صاف کر کے دنیا کے سامنے جائے تاکہ پاکستان کا امیج خراب نہ ہو. لیکن پاکستان میں ایسا رواج چل رہا ہے کہ جب وہ آئینے کے سامنے آتے ہیں, داغ دھبے دیکھتے ہیں, تو وہ چہرہ صاف کرنے کے بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک روایت چل رہی ہے. لیکن پی ایف جے کے اگر مختصر کردار کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جب پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس وقت جو جرنلسٹ زیر عتاب تھے ان کی بھی لمبی فہرست ہے. ان کو بھی اٹھایا جاتا تھا, گولیاں ماری جاتی تھی, اغوا کیا جاتا تھا, آفر کیا جاتا تھا, جس میں طلعت تھا, نصرت تھا, حامد میر تھا, آسمہ شیرازی تھی. ایک لمبی لائن ہے. ہم ہر جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے, ہائی کورٹ میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, سڑکوں کے بارے میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, پارلیمنٹ کے سامنے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کے پریشر پر آفر کیا گیا ہے, ان کو حکومت کے پریشر پر آفر کیا گیا. ہم یہ دیکھتے تھے کہ پریس فریڈم پر دباؤ ڈالنے کے لیے, شہری آزادیوں کو کچلنے کے لیے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اس وقت کیا تھا, پوری تحریک انصاف کی مشینری ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ فوج کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو پی ایف جے آگے بڑھا رہی ہے. یہ آن ریکارڈ ساری گفتگو موجود ہے تمام ٹی وی چینل. جب ہم عدالت میں جاتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا یہ اور ہم عدالت میں تھے تو جب پاکستان پہ کا ترمیمی آرڈیننس آ رہا تھا تو ہم نے تو پٹیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مسلم لیگ نون کی طرف سے موجودہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات جو ہے یہ بھی پٹیشن لے کر عدالت میں پہنچ گئی. فرحت اللہ بابر صاحب پیپل پارٹی کی طرف سے لے کر پہنچ گئے, اور ان دونوں کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کر اپنا کردار ادا کریں. اور اس وقت فواد چوہدری صاحب دڑا دڑ پرچے دے رہے تھے, سارے کام کر رہے تھے, کبھی پی ڈی ایم میں گورنمنٹ ختم ہو گئی. اب 10 ماہ کے دوران 11 ماہ ہوئے ہوں گے, جتنی جھوٹی ایف آئی آر جرنلسٹوں کے خلاف ہوئی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنے جرنلسٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنی مرتبہ ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنے نوٹسز جاری کیے گئے جرنلسٹ کو پیمرا کی جانب سے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہم بار بار یاد کراتے ہیں کہ جب ہم نے سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ایک کالا قانون لے کر آ رہی تھی پی ایم ڈی اے, تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ایف جے کے سامنے جب ہم نے کیمپ لگایا تو 6 گھنٹے کے دوران 2 مرتبہ موجودہ وزیر اعظم ہمارے کیمپ میں آئے, میاں شہباز شریف صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب 3 مرتبہ آئے. مریم اورنگزیب صاحبہ کم از کم 8 مرتبہ آئی, اور ہر مرتبہ یہ آ کر یہی یقین دہانی کرائی کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو تمام کالے قوانین کا خاتمہ کریں گے. ہم برسر اقتدار آئیں گے تو پاکستان میں پریس فریڈم کو ہم مکمل طور پر بحال کریں گے. لیکن وہی بات کہ جو ہی ان کی پوزیشن چینج ہوئی, اپوزیشن بینچوں سے حزب اقتدار میں آ کر بیٹھے, تو یہی میڈیا ان کو اپنی آنکھ کا کانٹا نظر آتا ہے. اور پی ایف جے کا وہی رول ہے
کہ ہم عمران ریاض کے ساتھ بھی ہم ارشد شریف سے شروع کرتا ہوں میں، ارشد شریف کے ساتھ بھی عدالت میں موجود تھے، ہم عمران ریاض کے ساتھ بھی عدالت میں موجود تھے ہیں، ہم صدیق جان کے ساتھ موجود تھے ہیں، سمیع ابراہیم کے ساتھ عدالت میں بھی، سڑکوں پر بھی، فٹ پاتھوں پر موجود ہے۔ یہ پی ایف جے کا اپنا ایک اسٹرگل ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چہرہ کون سا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریس فریڈم پر وار ہوتا ہے، ہاں حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ اب پرابلم کیا ہے پاکستان میں، اور ہم جو جس طرح رائے صاحب نے ٹھیک کہا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پرابلم ہم خود ہیں، پاکستان کی عوام ہے، کہ ہم خود سارے ایک ایک بوتل میں بند ہیں، کوئی کسی پیر کی بوتل میں بند ہے، کوئی کسی عالم دین کی بوتل میں بند ہے، کوئی کسی سیاسی جماعت کی بوتل میں بند ہے۔ وہ سیاسی لیڈر، عالم دین یا پیر صبح کو کہے کہ پاکستان کی فوج کے لیے سب سلوٹ ماریں، آپ دو دو ہاتھوں سے سلوٹ ماریں، اسی دوپہر کو وہ کہے کہ فوج غلط کر رہی ہے، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار میرا لیڈر یا میرا جس کو میں فالو کر رہا ہوں 4 گھنٹے کے دوران اسے کیا ہو گیا ہے کہ صبح کہتا تھا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارو، دوپہر کو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی برائی کی جڑ یہ ہے، اس کے خلاف میدان میں نکلا ہو، شام کو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب اس کو دوبارہ سلوٹ مار دو، آپ پھر سلوٹ مار دیتے۔ اس لیے جب تک آپ خود اپنی سوچ کے مطابق یہ نہیں سوچیں گے، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ ہیں، 10 لوگ انہیں جانوروں کی طرح ہانکتے ہیں، جب کسی کا دل کرتا ہے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیتا ہے، جب دل کرتا ہے بیانیہ درست کر لیتا ہے، جب بیانیہ دل کرتا ہے اسی کو جس کو وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے اسی کو وقت کی ضرورت قرار دے دیتا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، میرا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ میں پاور کاریڈور میں رہتا ہوں، میں تمام چیزیں بڑی کلوزلی دیکھتا ہوں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی پاکستان کے 24 کروڑ کے عوام اپنے ساتھ خود کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ بھائی میرا تو انٹرسٹ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یار جنرل ضیاء الحق ایز اے ڈکٹیٹر بہت اچھا تھا لیکن مشرف برا تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے انٹرسٹ کے لیے کہ نہیں یار مشرف تو بہت اچھا تھا لیکن موجودہ آرمی چیف نے جو کام کیا یہ بہت غلط ہے۔ جب تک ایز اے نیشن ہم پی ایف جے ڈے 1 سے ہم کسی جرنیل کے مخالف نہیں ہیں، ہم سیولین بالادستی کے حق میں ہیں۔ جب تک آپ اپنے اس بیسک کام پہ نہیں آتے کہ پاکستان میں اصل لڑائی کیا ہے، لڑائی کوئی عمران خان اور فوج کی لڑائی ہے، کیا لڑائی نواز شریف اور فوج کی لڑائی تھی، کیا لڑائی ذوالفقار علی بھٹو اور فوج کی لڑائی تھی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 2 مائنڈ سیٹ ہیں، ایک سیولین بالادستی کی بات کرتا ہے، ایک اشرافیہ کی بات کرتا ہے۔ سیولین بالادستی کی بات کرنے والے شروع سے کمزور لوگ ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پاور کاریڈور کا حصہ لینے والی تمام جماعتیں ون بائی ون، کبھی ایک جماعت بینیفیشری ہوتی ہے، کبھی دوسری جماعت بینیفیشری ہوتی ہے، کبھی تیسری جماعت بینیفیشری ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا غلط ہو رہا ہے، میں اسی طرح یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا تھا، جو فوج نے نواز شریف کے ساتھ کیا غلط تھا، جو آج فوج کر رہی ہے غلط ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا غلط۔ اس لیے آپ لوگوں نے کا یہ کام ہے کہ قوم کو یہ بتائے، پھر جا کے پاکستان کے حالات درست ہوں گے انشاءاللہ، پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی اصل منزل کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے پاکستان کے حوالے سے آپ سب لوگوں کے جذبات سے میں آگاہ ہوں، آپ سب لوگ میں نے پہلے بھی کہا رہتے ادھر ہیں، لیکن آج پاکستان کا یہ پرابلم ہے
کہ جب بھی کوئی حالات خراب ہو تو سب سے پہلا نزلہ جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا پہ چلتا ہے. آج پھر ہمیں پی ایف جے کو اس بات کا ادراک ہے اگر پاکستان میں بر وقت الیکشن نہیں ہونے تو میڈیا پر سب سے بڑا کلاڑا چلے گا. اگر ہونے ہیں تو صرف اس بات کے لیے کہ وہ سچ بولا جائے جو اجازت دی جائے, وہ بات کی جائے جو آپ سے کہی جائے, میڈیا پر کو اس بات کے لیے مجبور کیا جائے گا. تو اس کے لیے پی ایف یو نے ابھی سے تیاری شروع کر رکھی ہے کہ ہماری 70 سالہ ایک تاریخ ہے ریزسٹنس کی. پی ایف جے نے آج تک کسی آمر کے حق پر بیعت نہیں کی. آپ بتا کے دیکھیں, ہاں وہ سولین آمر ہو یا فوجی آمر ہو, جس نے ہم 5 چیزوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ شہری آزادیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جمہوریت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, آزاد الجزیہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, انسانی حقوق ہمارے ایمان کا حصہ ہے, پریس فریڈم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو پی ایف جے آگے بڑھتی ہے. تو اس کے لیے 2 سطح پہ ہم نے کوششیں کی. ایک جس طرح کے راج صاحب نے بتایا کہ اس وقت پاکستان جہاں آ کھڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتی. فوج اکیلے اس کو نہیں نکال سکتی, عدلیہ اس کو اکیلے نہیں نکال سکتی. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا, رولز آف گیم طے کرنے ہوں گے کہ حکومت کا کیا رول ہے. رول وہ جس کا تعین پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہے؟ رول وہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جس کا تعین کر چکا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے؟ رول وہ جو پاکستان کا آئین جس کا دائرہ کار محدود کر چکا ہے. پاکستان کی جوڈیشری کا کیا رول ہے؟ رول وہ جو پاکستان کے آئین میں درج ہے, نو باڈی ابو دا کانسٹیٹیوشن. نہ کوئی پاکستان کا میڈیا ہاؤس اور اینکر پاکستان کے آئین سے بڑا ہے, نہ کوئی فوجی جرنیل اور چیف جسٹس پاکستان کے آئین سے بڑا ہے, نہ کوئی سیاسی لیڈر اور حکمران پاکستان کے آئین سے بڑا ہے. اس لیے آپ کو پریشر یہ ڈالنا چاہیے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک ٹیبل پر بیٹھے, اپنے اپنے رول کا تعین کریں. پہلے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے, پھر جب تعین کر لیں تو فوج کے پاس جائیں کہ بھائی بہت ہو گیا, اب تو جہاں 3 وقت کا چولہا جلتا تھا 1 وقت کا چلنا مشکل ہو گیا ہے. بھائی اب کسی کا بچے بیمار ہو جائے تو دوائی لینا مشکل ہو گیا ہے. تو خدا رہا آئے, ہم نے آپس میں یہ بات طے کی ہے, آپ کا رول یہ ہے, آپ اپنے رول تک بدل دیں. جوڈیشری کے پاس جائیں, اس سے گزارش کریں کہ آپ نے بڑے کھلواڑ کیے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو اس عدالت کو پہنچانے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے, وہاں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گٹھ جوڑ رہا ہے, پاکستان کی تباہی کا اصل ذمہ دار یہ گٹھ جوڑ رہا ہے. ان کے پاس جائیں کہ خدا را بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ, اب آپ ان لوگوں کو انصاف دیں, سیاسی مقدمے بازی کو چھوڑیں جن کے 40 سال سے زمینوں کے فیصلے آپ نہیں کر پاتے, 50 سال سے آپ قتلوں کے فیصلے نہیں کر پاتے. آپ سیاست کی دکانیں بند کریں اور عام شہری کے جو مسائل ہیں اس کو سنیں, جس کے لیے اسٹیٹ آپ کو یہ سب کچھ دیتی ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پر بیٹھ جائے تو اب بھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. پوٹینشیل بہت ہے, لوگ محنتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ دیے ہیں. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان نہیں ٹوٹے گا, انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا. لیکن اب ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے اپنے انا کے خول میں بند ہیں. ہر پارٹی کو پتا ہے کہ میں نے اپنے فالوورز کو اتنا چارج کیا ہوا ہے کہ میں اب صلح کی اگر بات کروں گا تو خود کہاں کھڑا ہوگا. اس لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے پاکستان کی 100 سول سوسائٹی تنظیموں نے, جن میں پاکستان بار کونسل ہے,
جس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، جس میں پاکستان فیملی یونین آف جرنلسٹ ہے، آپس میں بیٹھ کر ایک کوشش شروع کی ہے کہ ہم نے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے ایک لیٹر دیا ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب کو لیٹر پیش کیا گیا، اس کے بعد سراج الحق صاحب کو، میں یہاں لندن میں تھا، میں نے میاں نواز شریف صاحب کو پیش کر کے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، کسی کی بات آپ نے ماننی یا نہیں ماننی، ایک ٹیبل پر بیٹھ تو جائیں، دنیا کو پتہ چلے کہ بھائی یہاں ایٹ بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ممالک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں. جہاں دن کو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو وہ ممالک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے ویسے کسی کی پاکستان کی شہریت دوسری پارٹی منسوخ نہیں کرا سکتی، کسی کا پاسپورٹ کسی لیڈر کا دوسری جماعت منسوخ نہیں کرا سکتی. تو اسی کراب کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اسی لیڈرشپ کے ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے، خواہ بات آپس کی آپ ہو نہ ہو، ایسا ہی ہونا ہے. تو اب ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے پاکستان کی سول سوسائٹی نے کہ ہم پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس طلب کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس میں آئیں، اپنی اپنی بات کریں. ہو سکتا ہے کہ پہلی نشست میں کوئی بات آگے نہ بڑھے، دوسری میں بڑھ جائے، تیسری بڑھ جائے، لیکن قوم کو ایک رے آف ہوپ پیدا ہوگی. اگر آپ اس طرح ملک کو لے کر آگے چلیں گے تو پھر دنیا جب اپنے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا تو پھر دنیا کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، دوسرے ممالک کی حکومتوں کا اعتماد بڑھے گا. جب پاکستان کا اپنا بندہ اعتماد نہیں کر رہا تو دوسرا بندہ کیسے اعتماد کرے گا؟ تو یہ ایک ایفرٹ ہم نے وہ کی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ اگر وہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی، پاکستان میں بر وقت الیکشن نہیں ہونا، تو پھر بھی سارا پریشر میڈیا پہ آ رہا ہے. اگر الیکشن ہونا ہے اور انجینئرڈ الیکشن ہونا ہے تو پھر بھی سارا پریشر میڈیا کے اوپر آنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنی ابھی سے ایک مہم شروع کی ہے. یہاں آپ جو شراز صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں برطانیہ کے اندر پاکستان پریس کلب کے نام سے 2-3 تنظیمیں موجود ہیں. میں نے ان سب سے ریکویسٹ کی ہے، کل ہم نے ان کی میٹنگ بلائی ہے کہ آپ آئیں، خدا را بیٹھے اور ابھی سے اناؤنسمنٹ کریں کہ اگر پاکستان کے اندر پریس فریڈم پر اٹیک ہوگا تو پاکستان میں رہنے والے جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر مئی جون کے اندر ایک انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس ہم لندن میں کریں، جس میں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب کو خطاب کی دعوت دیں، وہ ہماری بات سنیں، وہ اپنی بات کریں. ایک کانفرنس ہم برسلز میں کریں، ایک امریکہ میں کریں، تاکہ یہ پتہ چلے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ پریس فریڈم پر بھی یقین رکھتی ہے، شہری آزادیوں پر بھی یقین رکھتی ہے، انسانی حقوق پر بھی یقین رکھتی ہے اور جمہوریت پر اس کا سب سے بڑا یقین ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ ضرور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے ٹائم سے میری تلخ گفتگو کو سنا. امید ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوگی تو معاف کر دیں. تھینک یو سو مچ.